अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। आज 28 नवंबर 2022 है और आज दिन है पीर का। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने शहबाज शरीफ की हुकूमत का और उनके सहूलतकारों का शिकंजा कस दिया है। इस वक्त ना सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत परेशान है बल्कि उनके सहूलतकार भी परेशान हैं और सूरत हाल यहाँ तक अबतर हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन को आज एक मर्तबा फिर नून लीग के लिए, हुकूमत के लिए यानी इंपोर्टेड हुकूमत के लिए और इसी तरह से उनके सहूलतकारों के लिए मैदान में आकर रोना धोना पड़ा है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि अगर इमरान खान ने पंजाब या केपी की असम्बलियाँ तहलील की या फिर इस्तीफे दिए तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे, यानी जनरल इलेक्शन फिर भी नहीं करवाएंगे बल्कि ज़िमनी इलेक्शन करवाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करते हुए ये कहा गया है कि पाकिस्तान के जो दो सूबे हैं जहां जो नशिस्तें खाली होंगी वो 400 से 450 से भी ज़ायद हैं, उन नशिस्तों पर क्या ज़िमनी इलेक्शन होंगे? इससे बड़ा भूना मजाक पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन की तारीख में कभी नहीं हुआ होगा जो आज सामने आया है। यानी 400 से ज़ायद सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाए जाएं। दुनिया में कहीं इतनी बड़ी सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन नहीं होते हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि अब इनको हुकूमत नहीं करने देंगे, अब इनको मज़ीद नहीं चलने देंगे, असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी और किसी भी सूरत इनको पाकिस्तान की अवाम के हुकूक मजीद गसब करने नहीं देंगे। 7-8 महीनों से इमरान खान लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ाई आइन और कानून के दायरे में रहते हुए लड़ रहे हैं। अगर वो कहें, जैसा कि उन्होंने तकरीर में भी कहा रावलपिंडी में, कि अगर मैं अवाम को ये कहूँ कि ठीक है आज तुम इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर दो तो अवाम तो चढ़ दौड़ेगी। नुकसान किसका होगा? मुल्क का होगा और मुल्क के नुकसान की वजह से लाकानूनियत होगी, न जाने कितने लोग मर जाएं, न जाने क्या कुछ नुकसान हो जाए। तो इसलिए इमरान खान कहते हैं कि अभी तक हमने रोका हुआ है, लेकिन अब इमरान खान वो तमाम आइनी और कानूनी पहलू इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जिनके ज़रिए से इंपोर्टेड हुकूमत को चलता किया जाए। अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है ये बुरे तरीके से फंसे हुए है। अब ये अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकती है, ना तो पंजाब असम्बली के अंदर ला सकती है, ना ही केपी असम्बली के अंदर ला सकती है। अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए नंबर का होना ज़रूरी है। नंबर इनके यहाँ है नहीं और लोटों को वोट दिलवाया नहीं जा सकता क्योंकि पहले ही पंजाब असम्बली से 25 लोटे किए गए थे। अब वो 25 के 25 लोटे अपनी ज़िंदगी मर चुके हैं, यानी उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, सियासी मौत मर चुके हैं और वो लोटे फारिग हो चुके हैं। तो इसलिए बताया जाता है कि अब हुकूमत बड़ी परेशान है कि करें तो करें क्या। कभी मिन्नत की जाती है, कभी माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की जाती है, कभी ऑफ़र की जाती है कि ठीक है हम मार्च में करवा देंगे, अप्रैल में इलेक्शन करवा देंगे, आप कोई हमें फेस सेविंग का मौका दें। और इससे भी बढ़कर बताया जाता है कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए एक डील की ऑफ़र की गई है कि नवाज शरीफ को वापस आने दिया जाए, फिर हम असम्बलियाँ डिज़ोल्व कर देंगे। इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ हमारे लिए रुकावट ना बने। लेकिन इमरान खान फैसला कर चुके हैं कि अब किसी को NRO वगैरह नहीं देने हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, चूँकि इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी की जो क़यादत है वो तब्दील हो रही है। जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं जनरल बाजवा, उनके चंद घंटे रह गए हैं रिटायरमेंट में। अब जनरल बाजवा ने आज जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उनसे मुलाकात की है और ये अलविदाई मुलाकात थी उनकी सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ। बहुत कुछ गिले शिकवे हैं एक दूसरे के साथ किए होंगे, लेकिन बहरहाल जो सदर पाकिस्तान हैं वो इस मुलाकात के अंदर नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह से जो नई क़यादत है जनरल आसिम मुनीर की आर्मी के हवाले से, उस पर बड़ी तवक्कुआत हैं और बड़ा बोझ भी है। अब वो पाकिस्तान के लिए क्या करते हैं, अवाम की उमंगों के मुताबिक क्या फ़ैसले करते हैं, आने वाले चंद दिनों के अंदर ये सब चीज़ें वाज़े हो जाएंगी। लेकिन अगर हालात वैसे के वैसे रहे, जूँ के तू रहे जैसा कि 8 महीनों से हैं, तो फिर पाकिस्तान की अवाम जो है वो अपने हक़ के लिए मज़ीद कुछ करेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, आज एक और जो ख़बर सामने आ रही है वो सोशल मीडिया पर जो हुकूमत की खलबली है, वो तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि असम्बलियाँ तहलील करने के बाद हुकूमत बड़ी परेशान है, PDM लहू लहान है, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं। कभी बिलावल बयान देता है, कभी नून लीग के कई वज़रा को आगे लाया जाता है, कभी राना सनाउल्लाह बयान देता है और कभी क्या जो सोशा है वो छोड़ा जाता है। और इस वक्त मौलाना फजल रहमान को लॉन्च किया गया है जो PDM के सरगने हैं।
یعنی سربراہ ہیں مرکزی وہ ہیں، مولانا فضل الرحمان کا ایک ویڈیو کلپ اس وقت وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کہنے کو تو اپنے آپ کو عالم دین بھی کہتے ہیں اور مذہبی جماعت کے وہ سربراہ بھی اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ میرے پیچھے 5 لاکھ علماء ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانا بڑا ضروری ہے۔ مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کی زبان سے جو یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ جو تہمتیں لگائی گئی ہیں، انفرادی عمل کو مجموعی اور اجتماعی عمل قرار دیا گیا ہے، اس پر پاکستان کی عوام میں غم و غصہ ہے۔ آپ پہلے مولانا فضل الرحمان کی زبانی یہ الفاظ سنیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، پھر میں آپ کو مزید چیزیں آگے چل کر بتانے لگا ہوں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں۔ جی ہاں ناظرین اکرام، آپ نے مولانا فضل الرحمان کی زبانی یہ گفتگو سنی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان عمران خان کی نفرت میں اس قدر آگے نکل چکے ہیں کہ انفرادی عمل کو، یعنی اگر کچھ لوگ جہالت سے انفرادی طور پر کوئی ایسی بات کر بھی دیتے ہیں کہ جو بات نامناسب ہے، جو بات غلط ہے، اس بات کو بنیاد بنا کر عمران خان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان غلط ہے۔ عمران خان کے خلاف جو مذہبی کمپین چلی کہ عمران خان گستاخ ہے، قادیانی ہے، اس کے پیچھے بھی مولانا فضل الرحمان تھے۔ مولانا فضل الرحمان آج تک اصل قادیانیوں کے خلاف کوئی مہم نہیں چلائیں گے۔ یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف کے زمانے میں ختم نبوت حلف نامہ میں تبدیلی ہوئی، اس موقع پر جو ختم نبوت حلف نامے کے پیچھے جو سازشی کردار تھے ان پر مولانا نے کچھ نہیں بولا اور کہا کہ غلطی ہو جاتی ہے، اس کو درگزر کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں عمران خان کے خلاف باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پر سلسلہ نصب وائرل کیا گیا کہ دیکھو عمران خان کے ننیال والے قادیانی ہیں، فلاں قادیانی، حالانکہ عمران خان کے خاندان میں کوئی بھی قادیانی نہیں ہے، نہ ان کے پچھلی نسل میں تھا اور نہ اگلی نسل میں کوئی ہے، لیکن پھر بھی الزام لگایا گیا۔ اور عمران خان کو قتل کروانے کے پیچھے جو اصل منصوبہ تھا، وہ آپ نے طوطا دیکھا ہوگا، ایک شخص جس نے کہا کہ عمران خان گستاخی کرتا ہے، عمران خان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ یہ باتیں کوئی اور نہیں، مولانا فضل الرحمان کہتے تھے، اور یہ سکرپٹ مولانا فضل الرحمان کا تھا۔ یعنی عمران خان پر جو حملہ ہوتا ہے، گولیاں ماری جاتی ہیں، وہ جو سکرپٹ جو میڈیا پر آیا ہے کہ جو طوطا آیا ہے جس نے کہا کہ میں نے اس وجہ سے عمران خان کو مارا، وہ سکرپٹ مولانا فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کا مرکزی سکرپٹ تھا۔ اور اب یہ مولانا فضل الرحمان جو خواتین ہیں، لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، نوجوان بچے ہیں، ان کے بارے میں کس قدر گھٹیا اور غلیظ گفتگو کر رہے ہیں، یہ آپ نے خود سن کر اندازہ لگا لیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے، یہ جو پوری پی ڈی ایم ہے، الزام ہے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف اور باقی لوگوں کی جانب سے کہ عمران خان کے لوگ گھٹیا ہیں، وہ لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں۔ گھٹیا عمران خان کے لوگ نہیں ہیں، وہ لوگ گھٹیا ہیں جو اس وقت پی ڈی ایم کے مرکزی، چاہے شہباز شریف ہو، جو دوسروں کی بیویوں کے بارے میں، گھروں میں رہنے والی عورتوں کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی عمران خان کی زبان سے یہ لفظ سنا کہ مولانا فضل الرحمان کی بیوی جادو کرتی ہے؟ کیا آپ نے یہ سنا کہ مولانا فضل الرحمان کی بیوی یہ کرتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اتنی شادیاں کی ہوئی ہیں، اپنے بیٹوں کی شادیاں بڑے بڑے امیر زادوں سے کر رکھی ہیں، جن کو گورنر بھی بنا دیا گیا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سنا عمران خان مولانا فضل الرحمان یا ان کی جماعت میں سے کسی بھی شخص کے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہوں؟ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اور کسی عورت کے بارے میں بھی عمران خان کی نازیبا گفتگو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ لیکن نواز شریف بے نظیر کی ننگی تصویریں پھینکوایا کرتا تھا ہیلی کاپٹر سے، اور انہیں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نقل کفر نباشد، اسمبلی کے اندر انہیں پیری ٹیکسی کہا جاتا تھا۔ اور خواجہ آصف کی زبان آپ نے شیریں مزاری کے حوالے سے سن رکھی ہوگی۔ اور مولانا فضل الرحمان جو عام خواتین ہیں، ان کو تتلیاں، نرم گرم زمین، نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے رہے۔ مولانا فضل الرحمان کی اپنی جماعت کا ایک شخص ہے جو کسی جگہ پر، جو لاہور کے اندر غالباً وہاں پر کوئی اعلیٰ عہدے پر بھی تھا جمعیت کے اندر، وہ شخص کسی لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے، اس کی ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے۔ اب جب وہ ویڈیو سامنے آئی، کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان تمہاری جماعت میں ایسے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ انفرادی عمل ہے۔
اپنی جماعت میں انفرادی عمل کے خلاف ہے۔ مولانا اس حد تک جاتے ہیں کہ سب ایسے نہیں، یہ جس نے کیا ہے اس کا قصور ہے۔ اور جہاں اگر چند لوگوں نے یا کسی بھی شخص نے ایسی کوئی گفتگو عمران خان کے بارے میں یا ان کی جذبات میں آ کر یہ بات کہی ہے، مبینہ طور پر وہ عمران خان کے سپورٹر نہیں بھی ہو سکتے ہیں، وہ مخالف پارٹی کے ہوں گے اور انہوں نے عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کی جملے کہے ہوں جس سے عمران خان کو بدنام کیا جائے، جیسا کہ پلانٹڈ ویڈیو بنا کر عمران خان کو قادیانی اور گستاخ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن ایک عالم دین کو دوسروں پر تہمت لگانا، یعنی حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر کسی کے عیب ہوں تو آپ عیبوں پر پردہ ڈالیں، عیبوں پر پردہ ڈالیں، اور جہاں پر عیب تو ہے نہیں، الٹا تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، جو چیز نہیں ہے وہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ حال ہے، اس لیے عوام اس وقت مولانا فضل الرحمان کی اس گھٹیا گفتگو پر نہ صرف چڑھائی کیے ہوئے ہے بلکہ اسے پی ڈی ایم کی واضح طور پر شکست قرار دے رہی ہے۔ اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اگر عمران خان یا ان کی جماعت میں سے کوئی شخص ایسا اگر کوئی گفتگو کرتا بھی تو اب تک طوفان آ چکا ہوتا، لیکن یہاں پر طوفان نہیں آئے گا۔ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ چیزیں نظر آ گئیں، لیکن مولانا فضل الرحمان کو 75 سالہ اعظم سواتی جو ان کے اپنی ماضی میں اپنی جماعت میں بھی رہ چکا ہے، ان کی جماعت کا اہم شخص رہ چکا ہے، اس کی بیوی اور اس کی جو ویڈیو آئی تھی اس پر مولانا نے ایک جملہ تک نہیں بولا۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا یہ اجتماعی طور پر قوم کی بے حسی نہیں؟ کیا یہ اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے جو چوروں ڈاکوں کی، شہباز شریف اور باقی لوگوں کی کرپشن پر مولانا کبھی نہیں بولیں گے؟ کبھی مولانا یہ نہیں کہیں گے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا کس طرح سے نکاح ہوا تھا، اور باقی جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو کچھ ان کی پارٹیوں میں ہوتا ہے اس پر کبھی نہیں بولیں گے۔ لیکن یہاں مخالفت کرنی ہے، چونکہ مخالف ہے، وہاں وہ ان کو وزارتیں نہیں ملتی۔ عمران خان نے کے پی میں ان کی سیاست ختم کی ہے اور ان کو وزارتیں نہیں دی ہیں، اس وجہ سے یہ چڑھائی ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل غلام نبی مدنی فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، جبکہ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی آفیشیل، اسے بھی لائک کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔